اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علی نافع بن ہلال البجر المرادی۔ عزیزو، تاریخ اسلام میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رہنے والوں میں بہت سے ایسے افراد تھے جو ظاہراً رسول کے موافق تھے لیکن پس پردہ دشمن کا اعلی کار تھے، یا ظاہراً ان کی محبت کا دم تو بھرتے تھے لیکن میدان عمل میں رسول سے کوسوں دور تھے۔ اور اسی طرح مولا کائنات کے بہت سے ایسے چاہنے والے تھے جو ظاہراً امام کی ہاں میں ہاں تو ملاتے تھے لیکن جب وقت آتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کوئی اپنی جان کی امان چاہتا تھا تو کسی کو دولت و ثروت کی ہوس تھی۔ اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے افراد تھے جو ظاہراً امام کے موافق تھے لیکن پس پردہ امام کے مخالف تھے۔ لیکن کیا کہنا اصحاب حسینی کا کہ جن پہ خود امام نے فخر کرتے ہوئے فرمایا تھا، جیسے صحابی مجھے ملے نہ تو میرے نانا کو ملے، نہ تو میرے بابا کو ملے، نہ تو میرے بھائی کو ملے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے وہ فداکار، وہ جانباز، وہ باوفا صحابی ایسے صحابی تھے جو ہر لمحہ امام کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے آمادہ تھے، امام کی نصرت کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ انہیں صحابیوں میں سے ایک صحابی، مخلص صحابی، ولایت و محبت اہل بیت سے سرشار صحابی نافع ہیں، جو امام کے باوفا صحابی ہیں، امام کے بہادر صحابی ہیں۔ نافع بن ہلال کی زندگی ولایت و محبت محمد و آل محمد سے انتہائی منور ہے، بے حد روشن ہے۔ آپ نے پوری زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام کی پیروی میں گزاری، ان کی اطاعت میں گزاری، قدم بقدم ان کا دفاع کرتے رہے اور ان سے وفاداری کا اعلان کرتے رہے۔ نافع بن ہلال امام حسین علیہ السلام کے مخلص صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کے بھی وفادار صحابی ہیں، مخلص صحابی ہیں۔ مولا کائنات کے دور حکومت میں جو 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، صفین، نہروان و جمل، ان سب میں آپ مولا علی کے ساتھ تھے اور امام کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ ایک بہادر انسان تھے، ایک شجاع انسان تھے، تیر اندازی میں آپ بہت ہی مہارت رکھتے تھے۔ آپ عرب کے صاحبان عظمت، صاحبان جلالت و صاحبان شرافت افراد میں شمار ہوتے تھے، آپ باشرف افراد میں شمار ہوتے تھے۔ قبیلہ مزحج کے ایک گروہ جسے جمل کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ تھے، آپ اس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ شجاع، بہادر، صاحب عزت، صاحب شرافت ہونے کے ساتھ ساتھ قاری قرآن بھی تھے، جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی آپ کاتبان حدیث میں سے تھے، حاملان حدیث میں سے تھے، احادیث کی معرفت رکھتے تھے، احادیث سے آشنائی رکھتے تھے۔ آپ امام کے مخلص وفادار تھے، مخلص مددگار تھے۔ جامع مسلم کی شہادت کے بعد آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ سے مخفی ہو کر نکلے اور راستے میں امام سے متصل ہو گئے اور امام کے ساتھ ساتھ راہی کربلا ہو گئے۔ عزیزوں، ایک انسان کی فکر، ایک انسان کا عقیدہ، ایک انسان کا کردار اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے۔ نافع بن ہلال کا کردار دیکھیں کربلا کے میدان میں، ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں۔ جب امام میدان کربلا میں آئے ہیں اور اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ہے، خطاب کے بعد جب آپ کے اصحاب نے تجدید بیعت کی ہے، ایک کے بعد دیگرے، سب نے ایک کے بعد دیگرے امام کی نصرت کا اعلان کیا ہے، انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی نافع بن ہلال ہیں۔ اس وقت آپ نے اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے امام سے فرمایا تھا، مولا فرزند رسول، آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ دنیا کے مشرق میں چلے جائیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ دنیا کی مغرب میں چلے جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔
ہم تقدیر الہی پہ راضی ہیں، ہمیں موت کا بالکل خوف نہیں ہے، ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ ولایت کا دم بھرنا بہت آسان ہے، لیکن راہ ولایت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یہ ایک حسینی کا حقیقی کردار ہے۔ حقیقی حسینی ہر لمحہ ہر حال میں راہ ولایت پہ گامزن ہوتا ہے، میدان عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک حسینی کے حسینی ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے، ایک عزادار کی عزت ہی یہی ہے، ایک حسینی کی خاص صفت ہی یہی ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر آن اپنے امام کی نصرت کے لیے آمادہ رہے، امام کی پیروی کے لیے تیار رہے۔ ان کا یہ جملہ آج بھی ہمیں درس دے رہا ہے کہ انسان چاہے مشرق میں ہو، انسان چاہے مغرب میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، جس حیثیت سے بھی ہو، ہر لمحہ اپنے امام کا دفاع کرتا رہے، اپنے امام کے لیے آمادہ رہے۔ نافع بن ہلال نے قدم بقدم امام کی نصرت کا اعلان کیا اور کسی حال میں امام کو ترک نہ کیا۔ کرتے بھی کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت کا امام تھے، یہ وقت کا امام ہے، وہ امام شناس تھے، پہچانتے تھے کہ امام کی ہمراہی ہی اصل زندگی ہے، امام کی نصرت ہی اصل کامیابی ہے، اہل بیت سے وفاداری ہی انسان کی معراج ہے۔ شب عاشور کی تاریکی میں جب مولا حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں، کچھ دور آگے بڑھے ہیں، تو نافع کو امام کی فکر ہوئی، ان کی جان کی پرواہ ہوئی، وہ امام کے پیچھے ہو لیے۔ جب امام نے محسوس کیا کہ نافع آ رہے ہیں، فرمایا نافع خیمے سے باہر کیوں آئے؟ تو آواز دی مولا مجھے آپ کی فکر لاحق تھی، کیسے نہ باہر آتا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام نے نافع کا ہاتھ تھاما اور کہا نافع کیا تم نہیں چاہتے کہ اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ان دو پہاڑوں کے بیچ سے فرار کر جاؤ اور اپنے آپ کو نجات دلا دو؟ تاریخ کہتی ہے منافع فوراً مولا کے قدموں میں گر پڑے، مولا کی قدم بوسی کرتے ہوئے آواز دی مولا میری یہ شمشیر بھی 1000 درہم کی ہے، میرا گھوڑا بھی تقریباً اسی قیمت کا ہے، قسم اس خدائے متعال کی جس نے مجھے آپ کے حضور میں شرف بخشا ہے، جب تک زندہ رہوں گا ہرگز آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ سوچے رات کی تاریکی تھی، چاہتے تو جا سکتے تھے، تنہائی کا عالم تھا لیکن نہ گئے۔ محبت اہل بیت جو ان کے وجود میں بسی ہوئی تھی وہ اس بات کی اجازت نہ دے رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام تنہا رہ جائیں اور وہ یہاں سے چلے جائیں۔ پہچانے اہل بیت کے اس شیدا کو، پہچانے مدافع ولایت کو جو دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ مشکلات برداشت کر لینا لیکن کبھی اپنے امام کو فراموش نہ کرنا۔ آج بھی اس دور غیبت میں اپنے زمانے کے امام کی اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے نصرت کرتے رہنا، زمانے کی تاریک فضاؤں میں گم ہو کر اپنے امام کو بھول نہ جانا، دنیا کی چکا چوندھ میں گم ہو کر امام سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ امام کا اتباع، امام کا قولی و عملی دفاع ہی انسان کی سعادت ہے، انسان کی نجات ہے۔ روز عاشور جب آپ مولا سے اجازت لے کر میدان میں آتے ہیں، دشمنوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ رجز پڑھتے رہتے ہیں، اگر مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں قبیلہ بجلی سے تعلق رکھتا ہوں، میرا دین وہی ہے جو حسین ابن علی کا دین ہے۔ عزیزو کیا ہے حسین ابن علی کا دین؟ میدان کربلا سے، جنگ کے میدان سے سیرت حسینی کا اعلان کر رہے ہیں، میدان کربلا سے کردار علوی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہر حسینی کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حسین ابن علی کے دین پہ چلنے والے ہو، اگر ان کو ماننے والے ہو تو ان کے سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو اپنے زندگی کا شیوا بنا لو، ان کے دین کو اپنا لو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے خدا کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو، اپنے امام کو پہچانو، وقت کی ضرورت کو پہچانو، زمانے کے دین کے دشمنوں کو پہچانو، اپنے اندر بصیرت پیدا کرو تاکہ دشمن کے ہیلوں میں گرفتار نہ ہو سکو، عدل و انصاف کو دنیا میں عام کرو اور ظالموں کے خلاف رہو، مظلوم کی حمایت کرتے رہو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ نافع ایک ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے میدان کربلا میں اپنے تیروں پہ اپنا نام لکھ رکھا تھا اور ان تینوں کو دشمنوں کی طرف چلا رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے 12 دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور بہت ساروں کو زخمی کیا۔ جب آپ کے تیر تمام ہو گئے تو اپنی شمشیر نکالی اور آواز دیتے ہوئے، رجز پڑھتے ہوئے دشمنوں پہ حملہ آور ہوئے، میں قبیلہ بجلی سے تعلق رکھتا ہوں، میرا دین وہی ہے جو حسین ابن علی کا دین ہے۔
آخر میں دشمنوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، آپ کو گھیر لیا، آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ پہ پتھر مارے، آپ پہ تیر چلایا، آپ کا بازو ٹوٹ گیا۔ جب آپ کے بازو ٹوٹ گئے تو دشمنوں نے آپ کو اسیر کر لیا، اسیر کر کے آپ کو عمر سعد کے پاس لے آیا گیا۔ عمر سعد کے پاس آپ اس حالت میں آئے کہ آپ کے ریشیں مبارک خون سے رنگین تھی۔ عمر سعد کہتا ہے وائے ہو تم پر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس وقت نافع بن ہلال معرفت خداوندی میں ڈوب کر آواز دیتے ہیں میرا خداوند عالم میرے ارادے کو خوب جانتا ہے۔ پہچانے اس عالم میں بھی آپ دشمن کے سامنے پوری ہیبت کے ساتھ، پوری جلالت کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے کھڑے ہوئے آواز دے رہے ہیں میں نے تمہارے 12 سپاہیوں کو قتل کیا ہے، اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو تم لوگ مجھے اسیر نہیں کر پاتے۔ میرے ساتھ شمر سے کہتا ہے شمر اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد نافع اپنے زندگی کے آخری لمحات میں حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچتے ہوئے، کفر و ایمان کا پتہ بتاتے ہوئے، حسینی و یزیدی فکر کو دنیا تک پہنچاتے ہوئے آواز دیتے ہیں خدا کی قسم شمر اگر تو مسلمان ہوتا تو تو گوارا نہ کرتا کہ ہمارا خون بہا کر خدا سے ملاقات کرے۔ اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے بدترین مخلوق کے ہاتھوں میری موت قرار دی۔ اس کے بعد شمر ملعون کی تلوار چلتی ہے، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین کا یہ باوفا صحابی راہی بہشت ہو جاتا ہے اور رسول کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔